ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے ڈائریکٹر جنرل کے ڈی کے چارج سنبھالنے کے دوسرے دن تمام محکمہ جاتی افسران کے اجلاس کو طلب کیا اور اس موقع پر تمام محکمہ جاتی افسران جہاں اجلاس میں موجود تھے وہیں انہوں نے نئے آنے والے ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے ڈاکٹر سید سیف الرحمان کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر ممبر فائنانس عبدالقدیر منگی اور چیف انجینئر رام چند بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ محکمہ جاتی افسران نے ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے ڈاکٹر سید سیف الرحمان کو گزشتہ 2 ماہ میں کے ڈی اے کی زمین سے غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے ساتھ ساتھ پارکوں کی تعمیر اور کھیل کے میدانوں کے حوالے سے بھی تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے ڈاکٹر سید سیف الرحمان کو کے ڈی اے کے مالی مسائل اور وسائل کے حوالے سے بھی تفصیلی طور پر افسران نے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے تمام تر تفصیلات حاصل کرنے کی بھی ہر ممکن کوشش کی، جبکہ افسران نے ان کو بتایا کہ کے ڈی اے کے افسران و ملازمین کی تنخواہیں اور جبکہ ریٹائر ملازمین کی پینشن کے بقایا جات بھی موجود ہیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے جہاں افسران کی تمام تر باتوں کو بغور سنا اور کہا کہ یہ ان کی پہلی میٹنگ ہے، لیکن کے ڈی اے کے مسائل اور وسائل کے بارے میں وہ مزید جاننا چاہتے ہیں اور فوری طور پر یہ پہلی نشست ہے اور اگلے دن دوسری نشست کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ جبکہ ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے کہا کہ آنے والے سائلین کی آسانی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائے، لوگوں کو بیجا تنگ نہ کیا جائے، جبکہ آنے والی فائلوں پر جہاں فوری طور پر کاموں کا آغاز کیا جائے وہیں سائلین کو باخبر رکھنے کے لیے ان کو دفاتر کے چکر سے بچانے کے لیے باقاعدہ واٹس ایپ سروس اور ای میل سروس کا بھی آغاز کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو سہولیات میسر آئے، نہ کہ وہ آ کر دھکے کھائے۔ اجلاس میں افسران نے بھی کھول کر کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے تمام تر تفصیلات فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، جبکہ اجلاس کے حوالے سے ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے کے بی ایس کو کیا بتایا وہ بھی سنیے انہی کی زبانی۔ دیکھیے تمام ڈپارٹمنٹس کے جو سربراہ تھے ان کے ساتھ میٹنگ تھی، خاص طور پہ جو لینڈ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، فائنانس کا ڈپارٹمنٹ ہے، ریکوریز کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسٹیٹ ایک بہت اہم ہے، ہمارا پارکس کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ایسے اہم ڈپارٹمنٹ ہے، پبلک ہاؤسنگ اسکیمز کا ڈپارٹمنٹ۔ اس میں ایک تو ان کی جو پرفارمنس تھی وہ دیکھی گئی، تو اور جو فیوچر کی حکمت عملی ہے وہ طے کی گئی، خاص طور پہ ریکوری کرنا کس طریقے سے۔ میں سمجھتا ہوں ریکوری کرنا آفس میں بیٹھے رہنے کا کام نہیں ہے، اسی لیے تمام جو پلان ہے وہ کیا ہے۔ اور سب سے اہم، لینڈ میں جو لوگوں کو تکالیف ہوتی ہیں، کوئی اپنا ٹرانسفر کرانا چاہتا ہے، کوئی میوٹیشن کرانا چاہتا ہے، اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ 1 ونڈو ہو، لوگوں کو ویریفیکیشن کرانی ہوتی ہے پراپرٹی کی، اس کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے، وہ آج طریقہ کار نکالا گیا۔ اس میں ہم ایک نمبر دے رہے ہیں باقاعدہ لوگوں کے لیے کہ اگر اس کو کسی بھی ہمارے افسر کی کسی بھی آدمی کی شکایت اگر کوئی ہو تو وہ درج کرائے، اس کا کوئی پرابلم ہے تو وہ واٹس ایپ پر ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ای میل ایڈریس بھی اس میں لے رہے ہیں تاکہ ای میل کے تھرو اور جو ایس ایم ایس سسٹم ہے وہ اس کے تھرو اس کو پتہ چلے کہ اس کی فائل تیار ہو گئی ہے یا نہیں تیار، وہ جنریٹ ہوگا یہاں سے، تاکہ جو ہیومن انٹریکشن ہے آپس کا جو ملنے کا ہے کہ جو کلائنٹ ہے وہ ملے یہاں سے، اس کو ہم کم سے کم اور میرے خیال سے ختم کرنے کے قریب ہیں، اور ہم فعال کر رہے ہیں اپنے جو نیچے والے جو کاؤنٹر تھا کہ وہ وہاں پر فائل دے کر جائے اور تمام چیزوں کو مکمل کرے۔ تو انشاءاللہ ریکوری کو بہتر کرنا، فائنانس کو مزید بہتر مینجمنٹ کرنا، جو ایکسپینڈیچر ہیں اس کو کم کرنا، جو پبلک ہاؤس اسکیم ہے اس کو فعال کرنا، آکشن کرنا، جیسے کہ بہت ساری جگہیں ہماری جو آکشن نہیں ہو سکی اس کو آکشن کرنا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں مل کر، ابھی ہماری آدھی میٹنگ ہوئی جو کہ بہت طویل ہوئی، تو باقی چیزوں کا میں نے کل وہ رکھا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کمپلیٹ ہوگی، اور یہ فالو اپ میٹنگز ہوتی رہیں گی ہر ہفتے میں تاکہ ہم پروگریس بھی سمجھ سکیں ان تمام چیزوں کی اور رہنمائی بھی کی جا سکے۔ جیسے کہ ان تمام چیزوں میں بہت سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، پالیسیز کی، اور افسران کو سپورٹ دینے کی ابھی ضرورت ہے تاکہ وہ اس نئی تبدیلی میں یعنی پورا سپورٹ کے ساتھ کام کریں۔ ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے یقیناً ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے کا چارج سنبھالنے کے بعد انقلابی اقدامات کرنے کا آغاز کر دیا ہے اور آنے والے 2 ماہ میں یقیناً وہ تنخواہوں کو بھی صفر کر دیں گے، اور 2.5 ماہ کی واجب الادا تنخواہ ہو یا ریٹائر ملازمین کی پینشن، اس کو بھی پر وقت ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی 1.5 ماہ لگ سکتے ہیں، جبکہ کے ڈی اے کے چکر لگانے والے عام شہریوں کو بھی اب مشکلات سے شاید نجات مل جائے۔ کیمرہ مین مستجاب حسین کے ساتھ عزیز عارف، کے بی ایس بلدیاتی نیوز، کراچی۔